بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لقطے کی حقیقت اور احکام کیا ہے؟ سڑک پر، چوراہوں پر، بازاروں میں، ایئرپورٹ پر سامان چھڑا ہوا ملتا ہے، پڑا ہوا ملتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں؟ لقطہ عربی زبان میں المأخوذ من الارض، زمین سے اٹھائی جانے والی چیز، اور اسلامی فقہ میں لقطے کی تعریف ہے المال الضائع من ربہ یلتقطہ غیرہ، جو مال اپنے مالک سے ضائع ہو چکا ہو اور مالک کے علاوہ کسی نے اٹھا لیا ہو۔ دوسرے کا مال ہمارے لیے بغیر اجازت کے حلال نہیں ہے، بغیر خوش دلی کے حلال نہیں ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، دوسرے کا مال اجازت کے بغیر حلال نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سڑک پر جو چیز گری پڑی مل رہی ہے اس کو اٹھا لینا افضل ہے، اس کو اٹھا لینا افضل ہے۔ جیسے بتلایا گیا، عاریت میں دینا ضروری نہیں، عقد تبرع ہے، اس کا مالک ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ دل میں کوئی برائی اور شکایت نہیں آنی چاہیے کہ میں نے مانگنے کے باوجود انہوں نے کیوں نہیں دیا۔ لقطے کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ ایمان والے کا مال ضائع نہ ہو، اس لیے اس مال کو اٹھا لینا چاہیے، اور اگر آپ اٹھا لیں گے تو مالک تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی اور اٹھائے گا تو پتہ نہیں وہ کس قسم کا انسان ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی حدیث میں فرمایا کہ اگر سونے چاندی کی تھیلی کسی نے پایا ہے، قیمتی سامان پایا ہے، تو حدیث کہتی ہے اعرف وکاءہا وعفاصہا، وہ تھیلی کیسی ہے اور اس تھیلی کی ڈوری کیسی ہے، اس کو آدمی اچھی طرح سمجھ لے، اچھی طرح دیکھ لے۔ ثم عرفہا سنتاً، 1 سال تک اس کی تعریف کرے، تشہیر کرے۔ ہر زمانے میں گمشدہ چیز کے اعلان کرنے کا جو سرکاری شعبہ ہے، اشتہار کے جو عصری طریقے ہیں، اخبار میں ڈالنا، چینلز میں اعلان کروانا، وہاں پر چھوٹا سا پوسٹر لگا دینا، جو پیسنجر آٹو میں بیٹھا تھا فون نمبر اس کا تلاش کرنا، سی سی کیمرے میں اس کو جانچ لینا، اور بھی جو طریقے عصری اس زمانے میں ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائے آدمی، 1 سال تک اعلان کرے۔ فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْهَا فَاسْتَنْفِقْهَا، اگر آپ اعلان نہیں کر پاتے ہیں یا آپ اعلان کرنے کے باوجود وہ نہیں آتا ہے، آپ استعمال کر لیجئے۔
اور جب وہ آئے گا تو اس کو وہ سامان آپ دلا دیجئے، یا اپنے پاس بطور امانت کے رکھیے، بطور امانت کے رکھیے۔ وَلْتَكُنْ عِنْدَكَ وَدِيعَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمٌ مِّنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا۔ فقہائے احناف کے پاس یہ حکم ہے کہ اگر اٹھانے والا مالدار ہے تو پھر وہ بطور امانت کے رکھے گا، واپس کر دے گا آنے پر، یا اس کو استعمال کر لے گا اور آنے والے کو قیمت دے گا، یا اسے صدقہ کر دے گا مالک کی طرف سے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب اصل مالک کو پہنچے، اور اگر اصل مالک آ جائے تو وہ صدقہ اس اٹھانے والے کی طرف سے ہو جائے گا، ملتقط کی طرف سے ہو جائے گا، اور اصل مالک کو پیسے واپس کرنا پڑے گا۔ اور اگر اٹھانے والا مستحق اور فقیر ہے، نادار ہے، اٹھائی جانے والی چیز کو وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے کہ صدقے کا ثواب مالک کو مل جائے گا۔ ان صحابی نے پوچھا فضالۃ الغنم، اگر بھٹکنے والی بکری مل جائے تو کیا کرے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو تو اٹھا ہی لینا چاہیے، ہی لک او لاخیک، سنبھال کے رکھو، اگر تم نہیں سنبھالو گے او للذئب تو بھیڑیا کھا لے گا۔ پوچھنے والے نے کہا فضالۃ الابل، کہ اونٹ کا کیا کرنا ہے اگر اونٹ مل جائے مالک کے بغیر؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک ولہا معہا سقاؤہا وحذاؤہا ترید الماء وتأکل الشجرۃ حتی یلقاہا ربہا۔ اونٹ تو کئی دن تک اپنے جسم کا ہی پانی پی کر رہ سکتا ہے، اور اس کے پیر اتنے اچھے ہیں کہ جنگلوں میں چل سکتے ہیں، چشموں پر جا کر پانی پی سکتا ہے، گردن اتنی بڑی ہے کہ درخت سے پتے خود وہ لے سکتا ہے، اسے اٹھانا ضروری نہیں ہے، اس کا مالک اس کو تلاش کرتے ہوئے جب کہیں دیکھ لے گا تو وہ اس کو لے کر چلے جائے گا۔ دوسری حدیث یہ بتلاتی ہے کہ معمولی چیز کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، یا معمولی چیز کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ قیمتی چیز تو اٹھا لینا افضل ہے، لیکن معمولی چیز کے لیے اعلان نہیں کیا جائے گا، صدقہ کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں یہ امید ہے کہ اس کا مالک اس کو تلاش کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت والحبل، لکڑی اور کوڑا اور رسی، یلتقطہ الرجل ینتفع بہ، اعلان کرنے کے بڑے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، تو جو اٹھانے والا ہے اس کے ذمے میں وہ اخراجات ہوں گے، اٹھانے والے کے ذمے میں اس کے اخراجات ہوں گے۔ ایک اور حدیث سے اس سلسلے میں رہبری ہوتی ہے، لا تحل اللقطۃ، لقطہ حلال نہیں ہے، اٹھائی جانے والی چیز حلال نہیں ہے۔ فمن التقط شیئا فلیعرف سنۃ، جو کوئی سامان اٹھائے تو 1 سال تک اعلان کرے۔ فإن جاء صاحبها
فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، اگر اس کا مالک آئے تو اس کو واپس کر دے، وَإِن لَّمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ، اگر اس کا مالک نہ آئے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اگر کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ یہ سامان میرا ہی ہے تو اس کو دینے پر اٹھانے والے کو جبر نہیں کیا جائے گا، واجب نہیں ہے۔ اگر بینہ قائم کر دے تو واجب ہے، جبر کیا جائے گا۔ قاضی کے پاس انہوں نے مقدمہ دائر کیا، بتلایا کہ یہ میرا ہی ہے، یہ علامتیں ہیں، اتنی رقم تھی، ایسی تھیلی ہے۔ قاضی کے پاس کارروائی کے بعد تو دینا واجب ہی ہے، اگر قاضی کے پاس نہیں ہوا تو دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اخلاقی بات یہ ہے کہ جب اطمینان ہو گیا کہ حقیقی مالک یہی ہے تو اس کو اس کا سامان دے دینا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ بطور لطیفے کے عرض کیا جاتا ہے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں ایک بڑھیا نے مجھے بیوقوف بنا دیا، راستے پر کھڑی ہوئی تھی، ایک سامان کی طرف غور کر کے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا اے لڑکے ادھر آؤ، میں گیا اس کے پاس، بڑھیا نے کہا یہ کیا دکھ رہا ہے؟ میں نے اٹھا لیا تو اس بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے اس کو مالک تک پہنچا دو۔ اگر میں ہاتھ نہ لگاتا تو مالک تک پہنچانا ضروری نہ ہوتا، لیکن اس نے ہیلے بہانے سے مجھے پکڑوا دیا، اب پہنچانا واجب ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک درہم یا چاول کا ایک دانہ لے کر اعلان کرنے لگا اس کا مالک کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی پٹائی کروائی کہ ایک معمولی چیز کے بارے میں اعلان کر کے لوگوں کو زیادہ حساس بنانا، متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے، ایک طرح کا مذاق اور ایک طرح کی بھونڈی حرکت ہے۔ اس زمانے میں ماشاءاللہ بہت سے آٹو ڈرائیور، کار ڈرائیور، پولیس والے اسلام کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں اور واقعی اس ملک میں پائے جانے والی غلط فہمیاں ختم کر رہے ہیں کہ جو لاکھوں کی قیمتی چیز اس کے مالک کو تلاش کر کے پہنچاتے ہیں۔ اور میڈیا میں ایسے لوگوں کی خبریں آتی ہیں اور بہت سے مخلصین ایسے بھی ہوں گے جن کی خبریں میڈیا میں نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور احادیث میں گمشدہ چیز کو حاصل کرنے کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان دعا کا اہتمام کرے۔ آسان دعا تو یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بکثرت پڑھے تو پھر گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ اور بھی حدیث میں بزرگوں کے معمول میں اس قسم کی چیزیں ہیں، ان دعاؤں کا، وظیفوں کا اہتمام کریں، وہ گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔